کیا آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایک صحت مند، محفوظ اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت کے لیے فکر مند رہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کی روزمرہ بیماریوں سے پریشان ہیں؟ ان سب اور بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے ہیلو ڈاکٹر کے پروگرام ہیلتھ اینڈ ہیپینس ود انم میں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہیلتھ اینڈ ہیپینس کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ انم افضل۔ ناظرین، آپ جس طرح سے جانتے ہیں کہ ہر دفعہ ایک منفرد ٹاپک کے ساتھ، منفرد ایک ڈیفرنٹ گیسٹ کے ساتھ میں حاضر ہوتی ہوں، اور اس دفعہ عید قربان جس طرح سے گزری ہے اور لوگوں کے کیا مسائل ہیں، گوشت کھانے سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل کیا ہے، یہ لے کر میں حاضر ہوئی ہوں آپ کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، گیسٹنٹولوجسٹ ڈاکٹر حنبل امام غفاری صاحب۔ ویلکم ڈاکٹر صاحب۔ جی تھینک یو۔ آپ کی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عید کیسی گزری؟ عید تو اچھی گزری ہے، میری تو خیر ہاسپٹل میں گزری ہے، اینڈ اسٹل ہیڈ فن اینڈ واز ڈوئنگ ڈیوٹیز ان ایمرجنسی، بٹ اگین اٹ واز فن۔ صحیح۔ تو جو بیسک سوال جنم لیتا ہے ان دنوں میں، خاص طور پر قربانی کی عید کے بعد، کہ لوگ قربانی کا گوشت ہے گھروں میں، ہر گھر میں ہے، زیادہ کھا لیتے ہیں، یا جس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں، سب سے زیادہ کون سی شکایات لوگ لے کر آتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس؟ آپ کے پاس کیا شکایات آتی ہیں؟ میجورٹی آف دا ٹائم تو اسی کمپلینٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ مطلب پیٹ خراب ہے، ٹھیک ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم دس از واٹ ہیپنس کہ وہ اسی کمپلینٹ کے ساتھ آ گئے ہیں کہ مطلب لوز کنسسٹنسی آف اسٹولز اور وامٹنگ اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں مطلب اسی کے ساتھ آتے ہیں۔ بیسک وجہ کیا ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ معدے میں جلن جس کو بولتے ہیں، وہ اس کی وجہ بیسکلی کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ تو گیسٹرائٹس ہوتی ہے کہ آلریڈی پہلے سے مطلب پیشنٹس جو ہے ڈسپیپسیا ہو رہا ہوتا ہے پیشنٹس کو، لیکن اگین اسی دوران جو ہے پیشنٹس جو ہے اسپائسیز اور کاربونیٹڈ ڈرنکس وغیرہ کا یوز زیادہ کر لیتے ہیں، تو اس سے مطلب وہ ایکسیسربیٹ ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی معدے میں جو ایسڈ ہوتا ہے وہ زیادہ پروڈیوس ہونے لگ جاتا ہے، اینڈ دیٹ کازز دوز سمٹمز آف ہارٹ برن اینڈ ایسیڈیٹی جو ہم کہتے ہیں، جو سمپل لینگویج میں کہتے ہیں کہ ادھر جلن ہو رہی ہے، تیزابیت اینڈ آل دس۔ سو دس از دا بیسیکلی ایسڈ جو ہے وہ کاز کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، کانسٹیپیشن بھی اس سے انٹر لنک کرتا ہے ان دنوں میں گوشت کے کھانے سے، یا کچھ اس طرح؟ ہاں، کانسٹیپیشن تو وہ مطلب ایک پیشنٹ ہے وہ آلریڈی اس کو کمپلینٹ ہے کانسٹیپیشن کی، اینڈ ہی جو میٹ انٹیک ہے وہ زیادہ کر لیتا ہے، سو دیٹ کازز فردر جو ہے کولون کا وہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کانسٹیپیشن زیادہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بیلنس ڈائٹ کتنی ضروری ہے ان دنوں میں؟ فریزر لوگوں کے گوشت سے بھرے ہوئے ہیں، اور قربانی گزری ہے تو پھر یہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور لوگ پھر کچھ اور چیزوں کا استعمال نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں بہت زیادہ، تو بیلنس کس طرح سے کیا جائے؟ ویل، بیلنس ڈائٹ تو تھرو آؤٹ دا ایئر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ فار اے ویک آپ کے پاس مطلب صرف فریج یا فریزر میں جو ہے میٹ پڑا ہوا ہے اور آپ وہی لیتے رہیں۔ تو بیلنس ڈائٹ میں فیٹس، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس کا ایک ایمپل اماؤنٹ ہونا چاہیے جو آپ کے باڈیز کے لیے بھی ریکوائرڈ ہے اور آپ کے ہیلتھ کے لیے بھی ریکوائرڈ ہے۔ تو اگر آپ کے پاس میٹ پڑا ہوا ہے تو یہ نہیں کہ آپ صبح لنچ میں بھی میٹ کھائیں اور ڈنر میں بھی میٹ کھائیں فار اے کنزیکیٹو 3 days، سو دیٹ ول disbalance your health, that will disbalance your digestive system, and it will create problems. تو مطلب okay for the first day you take that meat, that's okay، لیکن اس کے بعد لوگ ریفریجریٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ آؤٹ آف پیریفریز میں ہمارے لائٹ کا بھی پرابلم ہوتا ہے، بجلی آن اینڈ آف جاری ہوتی ہے، اینڈ دیٹ میلٹس اینڈ دین فریزز اگین، سو وین دے کوک دیٹ میٹ اٹ کنٹینز اے لاٹ آف بیکٹیریا اینڈ it does causes problems۔ بلکہ میں آپ سے یہی سوال کرنے والی تھی، جو فریز ہوا ہوا گوشت ہوتا ہے، کتنے دن تک ایک فریز ہوا ہوا گوشت کھانا چاہیے، یا کتنے دن کے بعد یہ گوشت استعمال کے قابل نہیں ہونا چاہیے، صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ جی، if you look nowadays even آپ اسٹورس پہ جاتے ہیں and you look at the freezer, it's full of those stuff، چکن اور جو نگیٹس اور یہ جو فاسٹ فوڈ آج کل جو لوگ کھا رہے ہیں، تو سٹیز میں تو ٹھیک ہے، they don't have a problem with the light، وہ تھرو آؤٹ ریفریجریٹ اور وہ کولڈ چین بھی مینٹین ہو رہا ہوتا ہے، لیکن what happens in peripheries when they take that food there، یہ مطلب راستے میں بھی نہیں کولڈ چین مینٹین ہو رہا ہوتا ہے، اور ادھر جا کے جب یہ فریج یا فریزر جو بھی یہ یوز کر رہے ہیں وہ کولڈ چین مینٹین نہیں ہوتا، تو اٹ میلٹس اینڈ دین اٹ ریفریزز، سو دیٹ از دا پرابلم کہ ادھر سے ہی جو ہے یہ وہاں سے پرابلم جی جی، کیونکہ جی
ٹھیک ہے, ایک نارمل انسان کو میٹ کا کتنا استعمال کرنا چاہیے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کتنی کوانٹٹی ہم نے لینی ہے؟ اگر دن میں کھانا ہے, اگر روزانہ کوئی میٹ کا استعمال کرتا ہے وہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے نارمل دنوں میں؟ ابھی تو قربانی کے دن چل رہے ہیں, لیکن ہفتے میں کتنا گوشت کا استعمال ہونا چاہیے؟ Well, meat is part of a diet. It's not like you can skip the meat. I mean, a lot of people, they don't prefer meat, vegetarian ہی ہوتے ہیں, and they are good throughout their life. It's not like they get sick and because of not eating meat. لیکن again, once or twice a week is good. But یہ نہیں کہ I mean 3-4 times a week آپ meat ہی لیتے رہیں. You have to like I mean keep your diet balanced. Like you have to eat vegetables, fruits. Meat is also part of the diet. But again, once or twice a week is more than enough for the body to get its requirements. اور اگر اس کے وائس ورسا ہم سوال کریں کہ میٹ کو بالکل جو لوگ اسکپ کر دیتے ہیں ان کے لیے بتائیں کہ کتنا ضروری ہے گوشت ہفتے میں 1 دفعہ لینا, مہینے میں 2 دفعہ لینا؟ Well, again, I told you کہ اگر آپ میٹ نہیں کھائیں گے پوری زندگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. I mean, there are other things that can fulfill the requirements of meat. جیسے کہ دالز ہو گئے. ٹھیک ہے. اینڈ وہ بھی جو ہے اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب دال جو ہے وہ گوشت کے برابر ہے. سو دیٹ مینس کہ دوز پروٹینز دیٹ آر ان دا میٹ اور ان دوز لینٹلز آلسو. ٹھیک ہے. لیکن گوشت ایک وہ بنا ہوا ہے ہمارے ڈائٹ کے, اٹس بن ایجز کے, مطلب ادھر سے ہی آ رہا ہے. آئی مین شروع میں اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو پیپل ور ایٹنگ را میٹ. Right. But then when fire was invented and fire was discovered, they started cooking that meat. So یہ تو ابتدا سے ہی آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے meat is part of that diet. اور vegetables اور یہ تو بعد میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ڈائٹ کے ساتھ شامل ہوئی ہیں. تو میٹ کی کوئی بھی فارم ایکسیسو یوز اس کا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ جس طرح کہ ابھی ہمارے کچھ ایسی ڈشز ہیں لائک حلیم بنا لیتے ہیں, کباب بنا لیتے ہیں, تو یعنی ڈائریکٹ آپ میٹ اس طرح سے نہیں کھا رہے ہیں لیکن آپ کی ڈش میں ہے, تو وہ بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے؟ نہیں, وہ تو پھر انگریڈینٹ وہی ہوا ہے, جسٹ دیٹ the taste is different now. ٹھیک ہے. مطلب میٹ تو آپ لے رہے ہیں, چاہے وہ حلیم کی شکل میں ہو, چاہے وہ مطلب باربیکیو کے شکل میں ہو, چاہے وہ جو بھی فارم میں ہو, لیکن دیٹ میٹ از ان دیئر. تو وہ تو صرف ہم وہ ڈش ڈفرینٹ ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ ڈفرینٹ کے لیے تو وہ ہم یہ ڈفرینٹ ڈشز لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگین دیٹ میٹ انٹیک از دیئر. ٹھیک ہے. تو سبزیوں کا استعمال کتنا ضروری ہے خاص طور پر ان دنوں میں بیلنس کرنے کے لیے؟ ویجیٹیبلز آر ویری نیسسری فار یور ہیلتھ. سبزیاں جو ہیں وہ تو بہت زیادہ ضروری ہے ہیلتھ کے لیے. ٹھیک ہے. اینڈ فار ڈفرینٹ وائٹامنز, منرلز جو کہ آپ میٹ سے نہیں لے سکتے. سو ویجیٹیبلز آر ویری نیسسری. لیکن اگین آپ لے سکتے ہیں ایز آئی ٹولڈ یو بیفور کہ مطلب once or twice a week آپ میٹ لیں, 3 to 4 times آپ ویجیٹیبلز لیں بیچ میں, مطلب اور جو دالیں, چاول, یہ چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں. اگین دا بیسٹ میٹ از فش, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ادھر اتنا ٹرینڈ نہیں ہے سی فوڈ کا. تو اچھا یہ بھی بتائے گا جو لوگ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں ابھی قربانی کے دنوں میں یا نارمل دنوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو اوور ایٹنگ کرتے ہیں, اوور ایٹنگ سے بیماریاں کون کون سی جنم لے سکتی ہیں؟ ویل اوور ایٹنگ سے تو مطلب لانگ ٹرم میں آپ کو اوبیسٹی جو ہے دا مین پرابلم ایون ان ڈیولپڈ کنٹریز آپ دیکھیں تو دا موسٹ رائزنگ پرابلم ناؤ ڈیز از اوبیسٹی بیکاز آف فاسٹ فوڈ. ٹھیک ہے. اینڈ اگین اوور ایٹنگ سے آپ کو کارڈیک ایشوز آ سکتے ہیں, لیور ایشوز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ اور بھی بہت سارے جو ہے آپ کے جو فنکشنز ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں بیکاز آف لاٹ آف ایکسیسو میٹ انٹیک. ٹھیک ہے. آپ نے لیور کی بات کی, لیور سے جگر سے ریلیٹڈ کیا کیا ایسے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں اور کیا شکایت لے کر آتے ہیں؟ جی بالکل. اکثر موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اٹس انسیڈنٹل فائنڈنگ, ان کو نہیں پتہ ہوتا پیشنٹس کو, لیکن جب روٹین بلڈ لیبز ہو جاتے ہیں تو اس میں جو ایل ایف ٹیز ہوتے ہیں, جو لیور فنکشن ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ اکثر ڈیرینج ہوتے ہیں. تو جب ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں فردر الٹرا ساؤنڈ اور اسکینس کرتے ہیں تو اس میں فیٹی لیور آ جاتا ہے. ناؤ فیٹی لیور, واٹ از فیٹی لیور؟ فیٹی لیور یہ ہے کہ جگر کے اوپر چربی آ جاتی ہے, جو سادہ الفاظ میں کہے. سو دیٹس واٹ ہیپن کہ آپ کی کولیسٹرول انٹیک زیادہ ہے اور آپ کی ڈائٹ بیلنس نہیں ہے, اس کی وجہ سے. اچھا ناؤ پیپل آر ہیونگ ویری سیڈینٹری لائف اسٹائلس, دے ڈونٹ ایگزرٹ, دے ڈونٹ گو آؤٹ,
جو پہلے ہوتا تھا لوگ مطلب کام بھی کرتے تھے اسپیشلی گھر کے خواتین they used to go bring their water from there, وہ ایگزرشن ہوتی تھی اور گھریلو کام کرتے ہوتے تھے. so in that way they used to have some exertion. now they don't do that. نہیں ہوتا. ہاں تو وہ اس کی وجہ سے بھی ایک فیکٹر ہے کہ وہ کولیسٹرول انٹیک بھی زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی جینڈر میں بھی ہے کہ کون سے یعنی جگر کی بیماریوں سے ریلیٹڈ یا معدے کی بیماریوں سے ریلیٹڈ خواتین میں یہ زیادہ مسئلہ پایا جاتا ہے یا مردوں میں یا جینڈر ریلیٹڈ اگر دیکھا جائے تو ریشو تو ہے میلز میں زیادہ ہے. اچھا. رائٹ کاز آف ہارمون پروڈیوس بائی دی فیمیل, تو وہ ایک پروٹیکٹیو وہ ہوتا ہے, لیکن دیٹ از اپ ٹو اے سرٹن ایج. ایک خاص جب وومن بھی مینوپاز کے بعد جو ہے وہ رسک فیکٹر سیم ہو جاتا ہے. اور بچوں میں بھی ایسی بیماریاں ہیں, ایسی شکایات آتی ہیں بچوں میں بھی معدے کی جگر کی بیماریوں کی؟ ہاں ہوتا تو ہے, لیکن دیٹ موسٹلی وہ پیدائشی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی کنجینیٹل میلفارمیشن ہوتی ہے. ادر دین دیٹ بچوں میں زیادہ نہیں پایا جاتا. بچوں میں تو ویسے بھی یوزولی مطلب جب انفینٹ ہوتا ہے تو اس میں تو دو ہی چیزیں اکثر ہوتی ہیں, یا پیٹ خراب ہوتا ہے یا چیسٹ میں ان کا مسئلہ ہوتا ہے. یہی دو زیادہ میجورٹی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہے. لیکن اگین آج کل ڈائٹ جو ہے وہ بیلنس نہیں ہے. فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, ایوری تھنگ از دیئر اینڈ پیپل آر یوزنگ اٹ ایکسیسیولی, تو اس کی وجہ سے بھی پرابلمز آ جاتی ہیں بچوں کے اس میں بھی. ٹھیک ہے. ایک تو ہم گوشت کی بات کر رہے ہیں, اس کا ایکسیسو یوز, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹریڈیشنل جو کھانے ہیں اس میں مسالہ جات جو ہیں, تیز مسالے ہم کھانا پسند کرتے ہیں, اس سے کیا کیا بیماریاں جنم لے سکتی ہیں, کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل. اسپائسز از اگین پارٹ آف آور ڈائٹ, اور اکثر ہم مذاق میں کہتے ہیں کہ یار ہم تو اسپائس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے. وہ مسالہ جو لفظ آ جاتا ہے, تو اگین اٹس اے پرابلم آف دس ایشین سب کانٹیننٹ. مطلب اور جگہوں پہ بھی ہے, دے ڈونٹ یوز اٹ دیٹ مچ, مطلب اتنا زیادہ یوز نہیں کرتے جتنا ہم یوز کرتے ہیں. ہم ہر ایک چیز میں جو ہے مسالہ ڈالتے ہیں. اگر اب ہم مسالوں کے نام شروع کر جائے تو آئی تھنک اٹ ول ٹیک another 30 minutes. تو وہ ہمارے ڈائٹ میں بہت زیادہ ہے, تو اس کی وجہ سے بھی پرابلمز آتے ہیں, بالکل آتے ہیں. اسپیشلی ریڈ چلی جو اچار ہو جاتے ہیں, اور یہ دوسرے جو اگین اسپائسز مسالے, تو دیٹ از ناٹ آئی مین گڈ فار یور اسٹمک. اچھا, کچھ لوگ مرچ کی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ریڈ چلی بہت, کچھ لوگ نمک کا ایکسیسو استعمال کرتے ہیں, وہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ نمک آئی مین جسٹ فار اے ٹیسٹ, اف یو وانٹ ٹو ڈو لائک, اگر آپ باربیکیو کرتے ہیں اس میں اکثر آ جاتا ہے کہ نمک کا یوز زیادہ ہو جاتا ہے, دیٹ از اوکے, ہفتے میں ایک آدھ دفعہ. لیکن اگر آپ روٹین میں ایکسیسو سالٹ یوز کریں گے تو اس سے اور پھر پرابلمس کریٹ ہو گئے. اسپیشلی جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے پھر یہ ہے کہ زیادہ خطرناک ہے سالٹ انٹیک, نمک کا استعمال زیادہ. اور جو بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں ان کو یہ ان کی وجہ بن سکتا ہے یہ نمک کا ایکسیسو استعمال, ان کی وجہ بن سکتا ہے. جی بالکل. اچھا, ایک معدے میں تیزابیت ہوتی ہے اور دوسرا ایک درد ہوتا ہے, تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ معدے میں جلن اور درد بیسیکلی سیم ہی چیز ہے. اٹس بیکاز آف گیسٹرائٹس جو ہوتا ہے, لیکن دیٹ کین بی ڈفرینشیٹڈ اگین, کہ وہ پھر لیبس بیسڈ اور جو انڈوسکوپیز ہوتی ہیں اس کے بیس پہ وہ ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. لیکن اگین اگر ایک پیشنٹ آپ کے پاس بار بار آ رہا ہے اس کمپلینٹ کے ساتھ کہ مجھے اس جگہ جلن ہو رہی ہے, تیزابیت ہو رہی ہے, تو پہلے تو اس کو ایک ٹرائل دیتے ہیں میڈیسن کا. اگین اف اٹس ناٹ ورکنگ دین آپ انڈوسکوپی کرتے ہیں. You take that scope and go inside the stomach and see what's going on. تو most of the time یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ مطلب ریپیٹڈلی اسی کمپلینٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ جو جلن ہو رہی ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر اسٹمک میں السر بن جاتا ہے, جو مطلب زخم جسے کہتے ہیں. تو وہی ایسڈ جو ہے وہ بار بار اسی ایریا کو ایروڈ کر کے تو ادھر زخم بنا دیتا ہے, تو وہ درد پھر اس وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگین یہ کوشچن جس طرح میں پہلے پوچھ رہی تھی کہ بچوں میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے, لیکن ایک کامن ایج ہوتی ہے کسی بھی بیماری کو لے کے کہ اس سرٹن ایج کے بعد لوگوں کو یہ بیماری ہونی شروع ہوتی ہے, تو کس ایج کے لوگ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں؟ آئی تھنک اٹس اگین ایج جو ہے وہ ول سے کہ 16 سے لے کے اینڈ ابو دوز پیشنٹس یوزلی پریزنٹس ود دیز سمٹمس, کیونکہ لائف اسٹائل چینجز بھی آ جاتے ہیں اس ایج میں. اس ایج کے بعد a lot of people they go to hostels,
دے لیو دیئر ہومس, کھانا بھی مطلب چینج ہو جاتا ہے. اکثر موسٹ آف دا ٹائم یہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں وقت پہ کھانا بھی نہیں کھاتے. آئی مین بریک فاسٹ از این امپورٹنٹ پارٹ آف, نوجوان جو اسکپ کر دیتے ہیں, وہ اسکپ کر دیتے ہیں یوزلی ڈیو ٹو لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اسکول کو یا کالج کو, سو دے ڈونٹ اسکپ, آئی مین دے ڈونٹ ٹیک دیٹ میل. اور پھر وہی سارا دن جو ہے وہ ایمٹی اسٹمک رہ کے, تو پھر کوئی شام کے ٹائم اگر ان کو ٹائم ملتا ہے تو وہ کھانا کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن لوگ شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, فار سپوز یہ جگر سے ریلیٹڈ, معدے سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, تو سیلف میڈیکیشن کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے ڈاکٹر کو کنسلٹ کیے بغیر؟ سیلف میڈیکیشن تو خیر ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگین ہمارے ملک میں اسپیشلی آپ فارمیسی جائیں اور آپ کہیں کہ مجھے یہ میڈیسن چاہیے, تو سٹیز میں تو آج کل پھر بھی تھوڑا بہت وہ کر رہے ہیں کہ وداؤٹ ڈاکٹرز پرسکرپشن دے ڈونٹ گیو یو دیٹ میڈیسن. لیکن اگین پیریفریز میں تو بچہ بھی جاتا ہے فارمیسی اینڈ ہی آسک فار اے میڈیسن, تو اس کو مل جاتی ہے, چاہے وہ کنٹرول ڈرگ کیوں نہ ہو, لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو گھر سے ابا نے بھیجا ہے کہ یہ دوائی لے کے آؤ, تو وہ دے بھی دیتے ہیں. اور اگین سیلف میڈیکیشن از ویری ہیزارڈس, ویری ڈینجرس, کیونکہ آپ کو پرابلم کا پتہ نہیں ہوتا, یو جسٹ اسیوم کہ یو ہیونگ دیٹ پرابلم. آپ مطلب ایزیوم کر لیتے ہیں کہ آپ کو یہ پرابلم ہو رہا ہے, اور آپ وہ میڈیسن لے لیتے ہیں, تو میڈیسن کے سائڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ سم ٹائمز پیشنٹس جو ہے وہ میڈیسن لے کے پھر ایمرجنسی پہنچا ہوتا ہے, کیونکہ اٹس ناٹ ورکنگ, کیونکہ وہ اس نے اس پرابلم کے لیے نہیں لی ہوتی, لیکن وہ کسی سے سن کے یا کسی کے کہنے میں آ کے وہ میڈیسن لے کے کہ فلاں بندہ اس چیز سے ٹھیک ہو گیا یہ میڈیسن استعمال کر کے. جی بالکل. اچھا, سیلف میڈیکیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے ہیلو ڈاکٹر ایک بڑا رول پلے کر رہا ہے, تو کیا کہیں گے آپ لوگوں سے؟ I mean, if you have an access to any doctor, again, accessibility کی بات آ جاتی ہے, تو اگر آپ کے پاس access ہے then you should use it. آپ ایڈوائس تو کم از کم لے سکتے ہیں, and you can tell your symptoms, آپ اپنے symptoms بتا کے, تو at least he can give you, at least آپ کو وہ ڈاکٹر یا جو آپ جس سے ایڈوائس لے رہے ہیں مطلب پریکٹیشنر, وہ آپ کو آپ کے پرابلم بیسڈ میڈیکیشن پرسکرائب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حنبل صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. تو ناظرین, آپ نے سنا کہ کس طرح سے کون کون سی بیماریاں معدے کی, جگر کی اور اس کے علاوہ بھی جنم لے سکتی ہیں. اوور ایٹنگ سے خاص طور پر قربانی کی عید کے بعد جو گوشت کا ایکسیسو استعمال ہے وہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.